اپنے آپ کو اس وقت تک انسان نہ سمجھو جب تک تمہاری رائے غصے کے زیر اثر ہو۔ جس کو غصہ دیر سے آتا ہے وہ بہت ہی عقل مند ہے، اور جو بہت جلد غصہ کرتا ہے وہ اپنی بے وقوفی ظاہر کرتا ہے۔ غصہ بڑھتی ہوئی آگ ہے، جو پی گیا اس نے آگ بجھائی، اور جو ضبط نہ کر سکا وہ پہلے خود اس میں جلتا ہے۔ جب تک تیرا غصہ باقی ہے اپنے آپ کو اہل علم میں شمار نہ کر۔ غصہ کبھی کبھی قاتل سے قابل انسان کو بھی بے وقوف بنا دیتا ہے۔ طاقتور شخص وہ ہے جو اپنے غصے کو تسکین میں تبدیل کر دینے پر قادر ہو۔ انسان کی عقل کا اندازہ غصے کی حالت میں لگتا ہے۔ اگر کسی کی دوستی کو آزمانا ہو تو اس کو غصے میں لا کر آزماؤ۔ غصے میں اس کی کہی ہر بات حقیقت ہوگی۔ غصہ ایک ایسا تیزاب ہے جو جس چیز پر ڈالا جاتا ہے اس سے زیادہ اس برتن کو نقصان پہنچتا ہے جس میں وہ رکھا جاتا ہے۔ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے، لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل، اخلاق اور شخصیت کی خوبصورتی کو لے جاتا ہے۔ مصیبت کے وقت گھبرا جانا مصیبت سے بڑی مصیبت ہے۔ غصے کے بجائے مسکرانے والا ہمیشہ مضبوط سمجھا جاتا ہے۔ غصے کی مقدار بات چیت میں اتنی ہی ہونی چاہیے جیسے کھانے میں نمک۔ طنز اینک کی مانند ہے جس کے ذریعے اپنے چہرے کے سوا ہر چیز نظر آتی ہے۔ غصہ ہمیشہ حماقت سے شروع ہوتا ہے اور ندامت پر ختم۔ خاموشی دانش مندی کی علامت تو ہے ہی، لیکن کبھی کبھی اس سے حماقت کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ غصہ کرنے والا انسان بہت جلد اپنے آپ کو بے وقوف بنا دیتا ہے۔ غصہ ایک ایسی کیفیت ہے جو انسان کے دل اور دماغ پر اس قدر حاوی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی عقل اور سمجھداری کو استعمال کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ اس میں انسان اکثر ایسے اقدامات اور باتیں کر جاتا ہے جو اس کی شخصیت اور تعلقات پر منفی اثرات مرتب کرتی ہے۔ غصے کی حالت میں انسان کے لیے اپنی سوچ پر قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ جلد بازی میں ایسے فیصلے کر بیٹھتا ہے جو اسے بعد میں پچھتاوے میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں غصے کو شیطانی عمل قرار دیا گیا ہے اور اس پر قابو پانے کی سختی سے تاکید کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کی وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اصل بہادری غصے پر قابو پانے میں ہے۔ غصے کو کم کرنے کے لیے اسلامی رہنمائی میں چند عملی اقدامات بھی بتائے گئے ہیں، جس سے کہ پانی پینا، خاموش ہو جانا، بیٹھ جانا یا حالت بدل لینا اور وضو کرنا۔ یہ اقدامات انسان کے جذبات کو قابو میں لانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ سے مدد مانگنا اور صبر و تحمل سے کام لینا بھی غصے کو کم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں غصے کو کنٹرول کرنا سیکھے اور ہر حال میں تحمل سے کام لے۔ غصے پر قابو پا کر نہ صرف انسان اپنے قریبی رشتوں کو نقصان سے بچا سکتا ہے، بلکہ وہ اپنی شخصیت کو بھی بہتر بنا سکتا ہے۔ صبر اور سکون سے زندگی گزارنے والے لوگ نہ صرف دنیا میں عزت اور احترام پاتے ہیں بلکہ اللہ کے قریب بھی ہو جاتے ہیں۔ غصہ کرنے والا انسان بہت جلد ایک ایسی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔
غصہ انسان کی عقل اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو متاثر کر دیتا ہے، جس سے وہ درست اور غلط کا فرق بھول جاتا ہے۔ غصے میں کیے گئے فیصلے اکثر غلط اور نقصان دہ ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت انسان اپنے جذبات کے زیر اثر ہوتا ہے۔ اس کیفیت میں انسان اپنی قریبی رشتوں کو بھی ٹھیس پہنچا سکتا ہے اور ایسے الفاظ یا اعمال کر سکتا ہے جن پر بعد میں پچھتاوا ہو۔ اسلام میں بھی غصے پر قابو پانے کی تاکید کی گئی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اس لیے جب بھی غصہ آئے تو انسان کو چاہیے کہ وہ خود پر قابو پائے، صبر کرے اور اللہ سے مدد مانگے تاکہ وہ نقصان سے بچ سکے۔ غصہ کم کرنے کے لیے اسلامی رہنمائی اور حکمت عملی۔ غصہ انسانی فطرت کا حصہ ہے، لیکن اس پر قابو پانا ایک اہم اخلاقی صفت ہے جس کی اسلام میں بہت تاکید کی گئی ہے۔ غصے کو کم کرنے اور اس پر قابو پانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلامی تعلیمات میں چند عملی اقدامات پیش کیے گئے ہیں۔ خاموشی اختیار کرنا۔ نبی کریم نے فرمایا کہ غصے کی حالت میں خاموشی بہترین حکمت ہے، کیونکہ بولنے سے اکثر الفاظ ایسے نکل سکتے ہیں جن پر بعد میں پچھتاوا ہو۔ حالت بدل لینا۔ اگر غصے میں ہو تو کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، اگر بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں۔ اسی طرح حالت کی تبدیلی غصے کو کم کرتی ہے اور جذبات کو قابو میں لاتی ہے۔ اللہ سے مدد مانگنا۔ دعا اور ذکر اللہ غصے کو کم کرنے میں مددگار ہے۔ اللہ سے مدد مانگتے ہوئے صبر اور تحمل کی دعا کرنا انسان کو مضبوط بناتا ہے۔ صبر اور تحمل کی عادت۔ صبر کا مظاہرہ کرنا اور تحمل سے کام لینا اسلامی تعلیمات کا اہم حصہ ہے۔ صبر کرنے والا انسان نہ صرف اپنے فیصلے بہتر بناتا ہے بلکہ دوسروں کے دلوں میں اپنی جگہ بھی بناتا ہے۔ حدیث کی رہنمائی۔ نبی کریم نے فرمایا طاقتور وہ ہے جو کسی کو زیر کر دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پائے۔ معاف کرنے کی عادت۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ غصے پر قابو پانے کے فوائد۔ قریبی رشتوں کی حفاظت۔ غصے پر قابو پانے سے رشتے مضبوط رہتے ہیں اور قدرت پیدا نہیں ہوتی۔ شخصیت میں نکھار۔ تحمل مزاجی انسان کی شخصیت کو خوبصورت بناتی ہے اور اسے دوسروں کے لیے پسندیدہ بناتی ہے۔ اللہ کے قرب۔ غصے کو قابو میں رکھنے والا شخص اللہ کے محبوب بن جاتا ہے اور دنیا و آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا نہ صرف انسان کو جذباتی سکون فراہم کرتا ہے بلکہ اسے ایک بہتر انسان اور مومن بھی بناتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور مزید اس قسم کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو لازماً سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔